آج جب میرے بیٹے نے معصومیت سے پوچھا کہ پاپا کیا آپ کی اور امی کی کبھی لڑائی ہوئی ہے، تو میرے لبوں پر تو فوراً انکار تھا، لیکن میرا ذہن اسی لمحے اس تاریک ماضی میں چلا گیا جب میری ایک چھوٹی سی غلطی نے میرا بسا بسایا گھر اجاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو بظاہر ایک عام سی میاں بیوی کے جھگڑے سے شروع ہوتی ہے، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس کی توقع ہمارے معاشرے میں کسی کو نہیں ہوتی۔ میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ میری بیوی ایک انتہائی نیک اور سگڑ عورت تھی جو ہمارے گھر کے ماحول میں پوری طرح ڈھل چکی تھی۔ سب کچھ بہت خوبصورت چل رہا تھا، لیکن پھر ایک دن میری بیوی نے میرے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں نے بلا اس کھانے میں عیب نکالنا شروع کر دیا۔ اس روز میری شادی شدہ بہن بھی گھر آئی ہوئی تھی۔ اس نے بھی وہی کھانا کھایا تھا اور اسے کوئی نقص نظر نہیں آیا۔ جب میں نے غصہ کیا تو میری بیوی نے انتہائی نرمی سے وضاحت کرنی چاہی کہ کھانے میں کوئی خامی نہیں ہے اور باقی سب نے بھی یہی کھایا ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میرا یہ غرور اگلے چند لمحوں میں کیا طوفان لانے والا ہے۔ مردانگی کے چھوٹے غرور نے میری عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اس وقت ہم کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے تیش میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اپنی بیوی کے چہرے پر دے مارا۔ کسی نے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تھپڑ کی گونج اتنی تیز تھی کہ باہر صحن میں وضو کرتی میری ماں کے کانوں تک پہنچ گئی۔ میری بیوی چہرے پر ہاتھ رکھے حیرت اور دکھ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ خاموش تھی۔ اس دوران میری ماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ آواز کیسی تھی۔ میں نے بات کو ٹالنا چاہا۔ میری بیوی بھی خاموش رہی، لیکن ایک حقیقت ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ میری ماں نے آگے بڑھ کر میری بیوی کے چہرے سے ہاتھ ہٹایا۔ اس کے گورے گال پر سرخ انگلیوں کے نشان چھپے نہ رہ سکے۔ میری ماں کو ساری بات سمجھنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا۔ ہمارے معاشرے میں مائیں عموماً بیٹوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی ہیں، لیکن میری ماں کا اگلا قدم میرے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے میری بیوی کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ وہاں جا کر میری بیوی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا اور کہا کہ میں تمہاری ماں ہوں، مجھے سچ بتاؤ، اس کی جو غلطی ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ وہ میرا بیٹا ہے، مگر میں اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گی۔ ساری بات جاننے کے بعد میری ماں سیدھا میرے پاس آئیں اور دو ٹوک الفاظ میں بولیں کہ تمہاری بیوی بے قصور ہے، تم نے ظلم کیا ہے، جاؤ اور جا کر اس سے معافی مانگو۔ میں حیران رہ گیا۔ میرے ذہن میں تو وہی روایتی سوچ تھی کہ مائیں تو ہمیشہ بیٹوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ میرے خاندان اور محلے میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا تھا، لیکن اب کہانی نے ایسا رخ لیا جس کا کسی کو اندازہ نہیں تھا۔ مجھ میں مردوں والی اکڑ آ گئی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا کہ میں نے اس کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے۔ اگر آج میں جھک گیا تو ہمیشہ ایسا ہی رویہ اپنائے گی، اسی لیے میں معافی نہیں مانگوں گا۔ میری اس بات پر میری ماں نے جو فیصلہ کیا اس نے میرے قدموں تلے زمین نکال دی۔ ماں نے میری بیوی سے کہا کہ اپنا سامان باندھ لو، ہم سب تمہارے ساتھ تمہارے میکے جا رہے ہیں اور تب تک اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک یہ شخص اپنی غلطی تسلیم کر کے معافی نہیں مانگ لیتا۔ اور حیرت انگیز طور پر انہوں نے واقعی سامان باندھ لیا۔ میری بہن جو ہمارے گھر رہنے آئی تھی، اس نے بھی مجھے بہت سمجھایا مگر میں اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اگلے چند لمحوں میں سب کچھ بدلنے والا تھا۔ میری ماں، میری بہن اور میری بیوی مجھے اس خالی گھر میں تنہا چھوڑ کر دروازے سے باہر نکل گئے۔ میرے والد صاحب دوسرے شہر کام سے گئے ہوئے تھے۔ میری ماں نے انہیں بھی حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر تو میں خاموش بیٹھا رہا۔ مجھے لگا کہ وہ شام تک واپس آ جائیں گی، لیکن اصل حیرت تو ابھی باقی تھی۔ جب مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے اپنی بیوی، والدہ اور بہن کو فون کیے، لیکن تینوں بار میری والدہ نے فون اٹھایا اور ایک ہی جواب دیا کہ ہم جہاں بھی ہیں تمہیں نہیں بتائیں گے۔ گھر میں اکیلے مجھ پر وحشت طاری ہونے لگی۔ میں پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈنے نکلا۔ سب سے پہلے سسرال گیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس بہن کے گھر گیا جو ہمارے گھر آئی ہوئی تھی، لیکن وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ اب میرا واحد ٹھکانہ میری دوسری بہن کا گھر تھا۔ میں سیدھا وہاں پہنچا، لیکن جیسے ہی میں وہاں داخل ہوا سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرے پہنچنے سے پہلے ہی والد صاحب وہاں آ چکے تھے اور انہیں ساری صورتحال بتائی جا چکی تھی۔ میں سیدھا اپنی ماں کے قدموں میں جا گرا۔ میں نے کہا کہ گھر چلیں،
لیکن میری ماں نے ایک بار پھر وہی شرط رکھ دی کہ جب تک تم ہماری بہو سے معافی نہیں مانگو گے ہم اس گھر میں نہیں جائیں گے۔ میں اپنے والد کی طرف بڑھا کہ شاید وہ میری بات سمجھے اور میری حمایت کرے، مگر یہ تو صرف آغاز تھا۔ جیسے ہی میں نے اپنے والد کو مخاطب کیا، ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا، بالکل ویسا ہی تھپڑ جیسا میں نے اپنی بے گناہ بیوی کو مارا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص سناٹے میں آ گیا، اور پھر میرے والد نے مجھے غیرت دلاتے ہوئے جو الفاظ کہے وہ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ انہوں نے گرجدار آواز میں کہا کہ تمہارے گھر سے تمہاری ماں، بہن اور بیوی ناراض ہو کر نکل رہی تھی اور تمہیں اتنی توفیق نہ ہوئی کہ تم اپنی عزتوں کو روک لیتے۔ تم اپنی ماں کو مثالیں دیتے ہو کہ فلاں کے ماں نے بیٹے کا ساتھ دیا۔ اگر کل کو تمہارا بہنوئی تمہاری بہن کو مارے اور اس کی ماں حق پر ہونے کے باوجود اپنے بیٹے کا ساتھ دے تو تمہارے دل پر کیا گزرے گی؟ اس بچی کا نکاح تم سے ضرور ہوا ہے، لیکن اسے بیاہ کر ہم لائے ہیں۔ اگر تم اس پر ظلم کرو گے تو کل قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس درندے سے اس کا نکاح کیوں کیا؟ میرے باپ کے ان الفاظ نے میرے اندر کے جھوٹے غرور کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میں نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے۔ میں اپنی بیوی کی طرف بڑھا تو اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ تھام لیے اور اپنے چہرے پر رکھ کر رونے لگی۔ میں نے ماں کے ہاتھ چومے اور گھر کی ہر فرد سے معافی مانگی، لیکن ایک حقیقت ابھی سامنے آنا باقی تھی۔ سب کے راضی ہونے کے بعد ہم ایک بہترین ہوٹل میں کھانا کھانے گئے۔ حیرت انگیز طور پر اس کھانے کا بل میرے والد صاحب نے میری بیوی کے ہاتھ میں دیا اور کہا کہ آج کا کھانا ہماری بہو کی طرف سے ہے۔ لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلے میرے والد صاحب نے مجھ سے ایک حلف لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے زندگی میں کبھی اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ اگر تمہارا نباہ نہ ہو تو ہم دنیا میں ہوں یا قبر میں اسے طلاق دے دینا، لیکن اس پر ظلم نہیں کرو گے۔ میں نے روتے ہوئے یہ وعدہ کر لیا۔ آج میرے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ایک عرصہ بیت جانے کے بعد بھی ہم میاں بیوی کے درمیان کبھی اس طرح کی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ میرے والد کے اس ایک دن کے سخت اور انصاف پر مبنی فیصلے نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا۔ میں نے جان لیا کہ جب عورت کو عزت اور محبت دی جاتی ہے تو وہ دنیا کے ہر پچھلے دکھ کو بھلا دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور لائف چینجر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔